إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 9 جولائی 2021 کو یہاں مسجد سلفیہ گھاٹ کوپر میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جہاد والے عمل سے زیادہ بڑا عمل. جہاد والے عمل سے زیادہ بڑا عمل، یہ عنوان عشر ذو الحجہ کے بارے میں. یہ کیسا عنوان ہے؟ جہاد سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، ایسا سنے تھے علماء سے، ایسا آپ کہیں گے. تو جی ہاں، وہ بندہ جو جہاد میں جا کر شہید ہو گیا وہ تو سب سے بڑے درجے والا ہے. مسلمانوں میں وہ بڑے درجے پر ہے، نبی کے امتیوں میں وہ بڑے درجے پر ہے جو اللہ کے راستے میں جان و مال لے کر گیا تھا اور کسی چیز کو واپس لے کر نہیں لوٹا، یعنی اس کا مال بھی قربان اللہ کے راستے میں اور اس کی جان بھی قربان، یعنی وہ شہید ہو گیا تو وہ تو بڑے درجے والا ہے. لیکن جو بندہ جہاد میں گیا اللہ کے لیے اور لڑائی کے بعد دشمنوں سے واپس آ گیا اپنے گھر، جان لے کر واپس آ گیا، تو وہ بندہ جو جہاد میں جا کر واپس لوٹا اس سے بھی بڑا عمل ہے یہ.
اس لیے میں نے عنوان رکھا جہاد کرنے سے زیادہ بڑا عمل یہ ہے جو 10 دنوں میں کرنے والا عمل ہے۔ دلیل اس کے لیے ہے 969 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی، 969 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی، اس میں جو دلیل ہے اس پر غور کریے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب باندھے ہیں اس پر غور کریے۔ پہلے حدیث سن لیجئے، حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عمل ذو الحجہ کے پہلے 10 دن میں کیا جاتا ہے وہ عمل بہت زیادہ افضل عمل ہے، بہت فضیلت والے عمل ہے وہ۔ لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ پیارے نبی نے جواب میں کہا ہاں ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی صرف اس کا جسم آیا ہو دفنانے کے لیے یا پھر وہیں دفنا دیا گیا ہو، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ تو اس ایک آدمی کے علاوہ جو آدمی جہاد میں جا کر واپس جان کے ساتھ سلامت آ جائے، صحیح سالم آ جائے، تو وہ کتنا بڑا عمل کر کے آیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا دشمن کے سامنے، لیکن وہ غازی بن کر لوٹ گیا، شہید نہیں ہوا، تو بڑا عمل ہے نا وہ بھی۔ لیکن اس عمل سے بڑا عمل یہ ہے کہ عشر ذو الحجہ میں جو عمل کرے گا بندہ وہ اعمال بہت بڑے اعمال ہیں۔ کون سے اعمال ہے؟ ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن میں کیے جانے والے اعمال۔ سلف صالحین میں 2 عمل بہت زیادہ ہے۔ 2 کون سے؟ ایک ہے اللہ اکبر زیادہ کہنا اور دوسرا 9 روزے رکھنا۔ سلف صالحین کا عمل ہے، وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب 9ویں دن کے بعد جب 10واں دن آتا ہے تو تیسرا عمل ہے قربانی۔ جس کی استطاعت ہے وہ قربانی کرے گا۔ قربانی کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اختلاف ہے اس میں۔ لیکن بات صحیح یہ ہے کہ جس کی استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ تو یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اگر واجب ہوتا تو ہر ایک کو کرنا ہوتا، لیکن یہاں پر سنت مؤکدہ بعض علماء کہتے ہیں۔ تو ہم اختلافی بات کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے علماء جو کہتے ہیں کہتے رہیں گے، ان کے پاس دلائل موجود ہے، بعض کہتے ہیں سنت مؤکدہ، بعض کہتے ہیں واجب، لیکن تیسرا عمل ہے وہ ان 10 دنوں کا۔ کون سا عمل؟ قربانی۔ تیسرا عمل ہے 10ویں دن کرنا ہے، وہ جس کی استطاعت ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن 9 دنوں میں 9 روزے رکھنا ہے، پہلی ذو الحجہ سے 9 تاریخ تک روزے رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ 2 عمل خاص عمل ہے۔ عام عمل کیا ہے ان 10 دنوں کا؟ 5 ٹائم کی نماز، یہ تو عام عمل ہے نا، ہر روز کرنے والا عمل ہے۔ 5 ٹائم کی فرض نمازیں اور سنن نوافل، یہ تو عام عمل ہے، ہماری زندگی کے آخری دن تک ہم کو ہر روز کرنا ہے، چاہے رمضان ہو چاہے 11 مہینے ہو، ہر روز 5 ٹائم فرض نمازیں ہم کو وقت پر ادا کرنا ہے، اور استطاعت کے مطابق ہم سنت اور نفل بھی پڑھنا ہے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو خاص عمل کیا ہے ان 9 دنوں میں، ان 10 دنوں میں؟ خاص عمل ہے 9 روزے رکھنا ہے پہلی ذو الحجہ سے 9ویں تاریخ تک، اور اللہ اکبر زیادہ بولنا ہے، اور 10ویں تاریخ کے دن قربانی کرنا ہے۔ تو یہ خاص عمل ہے یہ عشر ذو الحجہ کے۔ بہت آسان ہے نا، بہت آسان ہے۔ ذو الحجہ میں 8ویں تاریخ کو مکہ سے احرام باندھ کر لوگ جاتے ہیں منی میں یوم الترویہ کے دن، اور مکہ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ پہلے اپنے ملک سے مکہ پہنچ جاتے ہیں 7ویں ذو الحجہ تک
حج تمتع والا عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام سے کھل جاتے ہیں، لیکن 8ویں تاریخ کو احرام باندھ کر جاتے ہیں مینا میں یوم الترویہ کے دن، اور مینا کے اعمال 8ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں کرنے والے اعمال، پھر 10ویں تاریخ کو مزدلفہ سے فجر پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد جو ہے نکلنا ہے مزدلفہ سے، مینا میں آنا ہے جمرہ عقبہ کو 7 کنکری مارنے کے لیے، وہ 10 تاریخ کا عمل، پھر اس دن وہاں پر جو ہے قربانی، پھر وہاں پر بال منڈانا، پھر وہاں پر احرام سے کھل جانا، احرام کھول دینا، سلے ہوئے کپڑے پہن لینا، پھر وہاں سے مکہ جانا ہے، جا کے طواف افاضہ کرنا ہے، اس کے بعد سعی کرنا ہے، حج کی سعی، اس کے بعد پھر واپس مینا میں آنا ہے 11 کی رات گزارنے، یعنی 10واں دن جب ختم ہوگا 11ویں رات شروع ہوگی تو 11 کا جو ہے وہاں پر رات گزارنا ہے، پھر 11ویں دن تینوں جمرہ پر 7 کنکری ماننا ہے اور اللہ کی عبادتوں میں بہت زیادہ تکبیر کہتے رہنا ہے، بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے، پھر 12 کو بھی وہی 3 جمرہ پر جو ہے کنکریاں مارنا ہے اور اللہ کی عبادتیں کرنا ہے۔ تو وہ حاجی لوگ جو کر رہے ہیں عمل وہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے، لیکن ہم انڈیا میں ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کے لیے روزہ ہے، ہم لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اب روزے کے لیے کیا ہے؟ روزے کے لیے 9 روزے آپ اگر رکھیں گے تو آپ کو زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اگر آپ 9 روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے 9 روزے رکھنے کی، تو آپ 9واں روزہ رکھ لیجئے، صرف عرفہ کا روزہ، کیونکہ عرفہ کے روزے کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود اور بھی احادیث کی کتاب میں موجود، نبی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا، 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ایک روزہ 9 تاریخ کا عرفہ کا روزہ، تو کون سے 2 سال؟ گزرا ہوا 1 سال اور آنے والا 1 سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ 9 تاریخ کا ایک روزہ، لہذا وہ 9 تاریخ کا ایک روزہ تو رکھیے۔ اور نوجوانوں سے اور جوانوں سے کہوں گا، نوجوان اور جوان میں فرق ہوتا ہے، نوجوان یعنی 14 سے 30 تک، اور پھر 30 کے بعد سے 45 یا 50 تک جوان، تو نوجوان اور جوانوں سے کہوں گا کہ روزے 9 رکھنے کی کوشش کرو، اور اپنے گھر کی عورتوں سے بھی بولو کہ دیکھو تمہارے گزشتہ رمضان میں جو روزے چھٹے ہیں شرعی عذر کے بنیاد پر، شرعی عذر کی بنا پر، یا پھر کوئی اور بیمار تھے آپ لوگوں میں سے مرد حضرات میں کوئی بھی نہیں رکھ پائے، رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں، علماء نے جواز دیے ہیں کہ 9 روزے رکھنا ہے، یہ اور افضل اعمال ہے، یہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضا کر لیجئے ان 9 دنوں میں۔ نفل روزے تو اگر رکھنا ہے رکھ سکتے آپ، لیکن چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضا بھی اگر کرنا چاہو تو ان 8 دنوں میں پہلے سے 8 تک آپ وہ چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضا کر لیجئے، اور 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ کی نیت سے عرفہ کا روزہ رکھ لیجئے، وہ نفل روزہ، تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اگر آج کوئی بولا جائے کہ شریعت نافذ ہو گئی ہے فلاں ملک میں، دنیا کے فلاں ملک میں شریعت نافذ ہو گئی ہے، اور وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان وہاں پر اپنے اپنے ملکوں سے کوچ کر کے آؤ اور بیعت کرو، فلاں خلیفہ ہے، یہ آیتیں اور یہ احادیث کے بنیاد پر کبار علماء حق نے یہ نظام یہاں پر نافذ کر دیے ہیں اور فلاں کو اپنا خلیفہ تسلیم کیے ہیں، آپ لوگ آئیے اور خلافت قبول کریے، اور وہاں پر خلافت قبول ہونے کے بعد اب اگر وہ خلیفۃ المسلمین جہاد کا اعلان کرے تو خلیفۃ المسلمین کے زیر سایہ ہی جہاد فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کہیں بھی ایسا ہوا کیا نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی شریعت نافذ نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ جو فرض والا جہاد ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ عمل تو آسان ہے نا، یہ عمل تو آسان ہے نا، جہاد میں جانے نہیں مل رہا ہے، پوری دنیا میں جہاد بند ہے فی الوقت خلیفۃ المسلمین نہیں رہنے کی وجہ سے، تو یہ عمل جو 9 دن تک روزے رکھنے کا ہے اور 10ویں دن قربانی کرنے کا ہے اور 10 دن جو ہے زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنے کا ہے، یہ آسان ہے نا ہمارے لیے؟ جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر جہاد میں جانے سے آسان عمل ہے نا؟ اپنے گھر پر، اپنے بستی میں، اپنے گاؤں یا اپنے شہر، اپنے ملک میں رہتے ہوئے بندہ یہاں پر یہ دن اگر پا لیا اپنے نصیب سے، یہ دن الحمدللہ اس کی زندگی میں مل گئے، اس کو 10 دن عشر ذو الحجہ کے، تو وہ اللہ کی عبادت کر لینا کتنا آسان ہے، اور بارش کا موسم چل رہا ہے، روزے رکھنے میں بھی آسانی ہے الحمدللہ،
ٹھنڈک ہے نا, موسم گرم تو نہیں ہے. تو 9 روزے آپ رکھیے. اس کی دلیل سن لیجئے. 9 روزے رکھنے کی دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2437 ہے, اور سنن نسائی حدیث نمبر 2374 ہے. یہ دلیلیں ہیں. اس میں حدیث یہ الفاظ ہیں کہ حنیدہ بن خالد کی زوجہ صحابیہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے یہ حدیث بیان کرتی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کسی ایک بیوی نے کہا فلاں صحابیہ سے, اور یہ حدیث میں الفاظ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے. اب اگر کوئی بولیں گے کہ نہیں بھائی اس کے اندر 9 ذی الحجہ ہے, صرف 9 تاریخ کے روزے کی بات ہے, تو پھر یہ حدیث بھی سن لیجئے جو سنن نسائی کی 2419 ہے. اس میں یہ الفاظ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ, کان یصوم 9 من ذی الحجہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے 9 روزے رکھنے کا. لہذا اگر کسی کو پورے 9 روزے نفل کی نیت سے رکھنا ہے تو پورے 9 روزے نفل رکھیے, یا اگر کسی کو اپنے چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضا کرنا ہے تو پہلی سے 8 تک کریے قضا, اور پھر 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھیے, اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے گزرے ہوئے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اللہ اس روزے کو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آسانی کرے. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ رب العالمین بہت زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے, آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ کے بندو, میں نے خطبے کے سٹارٹ میں آپ سے 969 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی سنایا تھا, اور اس کے باب کے بارے میں بھی کچھ سبق دوں گا ایسے بولا تھا میں. اب باب سنیے. حدیث تو سن چکے تھے, اب اس حدیث سے اوپر, اس حدیث سے پہلے جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں لکھے وہ سنیے کیا ہے. وقال ابن عباس وذكر الله في ايام معلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات. ایام معلومات اور ایام المعدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام العشر ہے ایام معلومات. ایام معلومات سے مراد ہے ایام العشر یعنی ذو الحجہ کے 10 دن, اور ایام المعدودات سے مراد ہے ایام التشریق. وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما وکبر محمد بن علی خلف النافلہ. ترجمہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچرے بھائی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا وذکر اللہ فی ایام معلومات, تو اس آیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا, اور ایام معلومات سے مراد ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. اور ایام معدودات جو اللہ نے کہا ایام معدودات سے مراد ہے ایام تشریق. ایام تشریق مطلب ایام منی, یوم النحر کے بعد کا دن 11 12 13 ایام تشریق ہے. ایام تشریق میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ تکبیرات عید پڑھتے رہنا ہے ہم کو, ٹھیک ہے, لیکن پہلے 10 دن اللہ اکبر زیادہ پڑھنا ہے. کیا سبق مل رہا آگے سنیے. ترجمہ یہ ہے باب کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے, اور محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. یہ ہمارے صحابہ اور تابعین کا یہ عمل ہے, تبع تابعین کا یہ عمل ہے, ائمہ سلف کا یہ عمل ہے الحمدللہ, اور سلف صالحین کا یہ عمل ہے کہ 10 دن بہت زیادہ تکبیر کہنا ہے. غور کریے, آج 28 ہے ذو القعدہ کی, کل 29 ہے. کل چاند دیکھنے کے لیے اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھنا, یہ بھی سنت پر عمل کرو اللہ کے بندو. اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھو اور چاند دیکھنے کی کوشش کرو. دکھ جائے تو اچھی بات ہے, لوگوں کو سنا دو خوشخبری ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کی, اور اگر نہ دکھے تو معتبر گواہی کا انتظار کرو. جس گواہی پر جو ہے اعتبار کر سکتے ہیں, ایک مسلمان ہوں جو سچے ہوں اور عقیدے کے اچھے ہوں, ان کی گواہی قبول کرنا ہم پر لازم ہے. تو
تو گواہی اگر آ جائے ہندوستان کے کسی بھی گاؤں یا کسی بھی شہر وغیرہ سے تو پھر آپ پرسوں سے آپ کا جو ہے پہلا ذو الحجہ ہوگا، کل 29 ہے، اور اگر کل چاند نہ دکھے تو پھر پرسوں یعنی سنڈے 30 تاریخ ہوگی ذو القعدہ کی، اور منڈے جو ہے پہلا ذو الحجہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ روزے رکھو، اور اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ باب کیا سمجھا رہا ہے کہ صحابہ بازار میں نکلتے تھے اور زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے. کیوں کہتے تھے زور زور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ؟ تاکہ لوگ سن کر یاد کریں کہ ہاں ہم کو تکبیر کہنا ہے ان 10 دنوں میں. صحابہ کا کتنا پیارا عمل ہے، ایسا عمل آج لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم کو کرنا چاہیے. دیکھیے آج آپ لوگ مختصر لوگ میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ممبئی میں لاک ڈاؤن اگرچہ کہ کھل چکا ہے، بہت ساری پابندیاں ہٹ چکی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ کووڈ-19 کے پیشنٹس ابھی بھی ڈیلی انکریز ہو رہے ہیں. اس وجہ سے مسجدوں پر اور دوسرے عبادت گاہوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. تو آج مختصر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے خطبہ جمعہ سننے کے لیے، اس نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر لوگ جو آتے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ سک رہے، تو آپ خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ آپ کو آنے والے 10 دن کے بارے میں کیا آسان عمل کرنا ہے اس کی جانکاری ملی. تو اب آپ باہر جا کر لوگوں کو یاد دلانے والے بنیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح. پرسوں پہلی تاریخ اگر ہوگی یا منڈے پہلی تاریخ اگر ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ بازار میں نکلیں گے اور جہاں سے آپ کا گزر ہو وہاں پر آپ اللہ اکبر چیخ کر چلا کر نہیں. آپ 1-2 بھائی بھی اگر آپ کے سن سکتے ہیں تو ان کو سناتے ہوئے آپ آگے گزر جائیے، تاکہ آپ صحابی کے عمل کے مطابق عمل کرے جیسا ہو جائے گا، اور بھائی اپنے جو ہے مسلمان دوسرے ان کو یاد دلائے جیسا ہوگا کہ ہاں مجھے بھی تکبیر پڑھتے رہنا ہے، 10 دن پورے تکبیر پڑھتے رہنا ہے. کیونکہ نبی کے صحابہ کا یہی عمل تھا، اور اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ ایام معلومات اور ایام معدودات میں اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. تو سب سے بڑی چیز ہے تکبیر. تکبیر بھی کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن زیادہ کیا کرنا ہے؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ تو یہاں پر ہے بات کہ ایام العشر میں یکبرانی ویکبر الناس بتکبیرہما، یعنی دونوں صحابی تکبیر کہتے تھے تو ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے. تو ہم کو تکبیر زیادہ سے زیادہ کہتے رہنا ہے اللہ کے بندو. اور یہ یاد رکھیے آسان عمل ہے، بہت بھاری نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بہت آسان عمل ہے. تو تکبیر کہتے رہیے، اپنے بھائیوں کو یاد دلائیے، گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی امی کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو سب کو تکبیر کہنے پر ترغیب دلائیے. بولیے، ان کو یاد دلائیے کہ بولو تکبیر کہتے رہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہو. 10 دنوں میں یہی کرنا ہے. اور قربانی کے دن قربانی کرنا ہے. تو یہ آخر میں خطبے کے 5 منٹ بچے ہیں، بتا دوں کہ قربانی میں 50,000 کا بکرا خریدا اور میں 1 لاکھ کا بکرا خریدا، ایسا نہ کریے. جس کی جتنی استطاعت ہے، اگر اس کی استطاعت 15-20 ہزار کا بکرا خریدنے کی ہے تو وہ 15-20 ہزار کا خریدے گا. کچھ شہروں اور گاؤں میں 6,000 8,000 10,000 میں بکرا مل جاتا ہے تو وہ اس کی استطاعت کے مطابق خریدے گا. اور اللہ رب العالمین کے پاس اس بکرے کا گوشت اور خون وغیرہ نہیں پہنچتا ہے. اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے اس قربانی کرنے والے کا تقویٰ پہنچتا ہے. لہذا اللہ کے بندو، یہ ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے. ہر عمل میں ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے. نمازوں میں جس طریقے سے بولا جاتا ہے بار بار کہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، تو نماز بھی آپ ان 10 دنوں میں کوشش کریے کہ نفل نمازوں کی بھی زیادہ پابندی کریے. اور اگر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو مساجد کا بھی کچھ اسٹیٹ میں، دوسرے اسٹیٹ میں مسجد کھلے ہیں، جیسے ہمارے تلنگانہ حیدرآباد میں الحمدللہ مسجدیں کھلے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بمبئی کی بات بول رہا ہوں. تو آپ لوگ جو ہے اگر یہاں پر آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے لیے انٹری ہے مسجد میں، اگر بہت زیادہ نفل پڑھتے رہنا ہے تو پڑھتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریاکاری سے آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں یہ بات معلوم ہے، آپ ان 10 دنوں میں زیادہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، رب کا تقرب حاصل کرنے کریے. لیکن یاد رکھیے ان 10 دنوں کے علاوہ پورے سال میں ہم کو ہر عمل میں ریاکاری سے بچے رہنا ہے. ہر عمل میں ریاکاری نہیں ہونا ہے.
قربانی ہی ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا کچھ ہو. اور یاد رکھو کہ میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، ان 10 دنوں کے بارے میں ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 پر کیا لکھے، اس سے غور کرنے والی بات ہے. والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ. ترجمہ، عشر ذی الحجہ کے باقی ایام سے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج. عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا ان 10 دنوں کو ضائع مت کرو. اگلے سال یہ 10 دن ملیں گے ہم کو، نہیں ملیں گے نہیں معلوم ہے. نوجوان اور بچے بھی انتقال کر جا رہے ہیں اس وبا میں، تو بوڑھے جو ابھی آج ہیں میں ان سے بھی کہوں گا، جو ضعیف ہو چکے ہیں میں آج ان سے بھی کہوں گا کہ اگلا سال ملنے والا ہے ہم کو یا آپ کو نہیں معلوم ہے. اس لیے اگر یہ سال کے 10 دن مل رہے ہیں تو ان 10 دنوں میں دیکھیے کیا کیا چیزیں جمع ہو رہی ہیں. رمضان میں نمازیں ہیں، روزے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے، لیکن حج جمع نہیں ہو رہا ہے. لیکن ان 10 دنوں میں نماز جمع ہو رہی ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی جمع ہو رہا ہے، 9 دن کے روزے، ٹھیک. اور پھر کون سی چیز؟ حج جمع ہو رہا ہے. اور پھر کون سی چیز؟ صدقہ جمع ہو رہا ہے. تو یہ بڑے بڑے جو عبادات ہیں یہ جمع ہو رہے ہیں ان 10 دنوں میں. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہماری استطاعت 10 روپیہ صدقہ کرنے کی ہو تو کرو اللہ کے بندو، نماز پڑھو، صدقہ دو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان 10 دنوں میں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ آسانی کریے اور حج کے لیے پورے ملک کے مسلمانوں کو وہاں پر جانے کے لیے آسانی کریے. یا اللہ، یا اللہ جتنے ملکوں سے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں یا اللہ یہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، یا اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج ویزا آسانی سے کھلوا دیجیے. اللہ یہ وبا کو ختم کر کے، اللہ یا اللہ عمرہ ویزا آسانی سے کھلوا دیجیے. یا اللہ یہ وبا کو ختم کر کے، یا اللہ اس وبا کو آپ ہی ختم کر سکتے ہیں. یا اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کے وجہ سے اگر یہ عذاب ادنا ہے آپ کا یا اللہ، تو ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی آپ توفیق دیجیے ابھی سے، اور ان 10 دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق دیجیے. اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دیجیے اللہ، تاکہ ہم آپ کی عبادتیں کرتے ہوئے، آپ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کو راضی کر سکیں، تاکہ پوری دنیا سے وبا ختم ہو جائے اور مکہ مدینہ پورے دنیا والوں کے لیے پھر سے کھل جائے. اللہ آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.